بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صحرا، ریگستان یا ڈیزرٹ، یہ اپنے اندر بہت سارے راز اور خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کی ویرانی اور خاموشی انسان پہ اس قدر ہیبت طاری کرتی ہے کہ انسان رات تو کیا، دن میں بھی یہاں اکیلے جاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ پاک کی ذات جو حکمت اور دانائی میں آخری موہر ہے، انہوں نے اسی جگہ کو چنا اپنے گھر بیت اللہ شریف کے لیے، جس کے گرد پوری کی پوری دنیا چکر لگاتی ہے، پوری کائنات چکر لگاتی ہے، اور اسی جگہ کو چنا اپنے آخری پیغام کے لیے، جس پر تمام دنیا کے قانون نے کاربند ہونا تھا، اور اسی جگہ کو چنا جو نبوت اور پیغام کا آخری محور تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ورقے الٹ کر ان میں سے کچھ راز افشاں کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ عرب ہی وہ علاقہ ہے جہاں پر بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر موجود ہے، جو آج سے تقریباً 3000 سال پہلے تعمیر ہوا۔ عرب ہی وہ علاقہ ہے جہاں کی لوکل زبان عربی میں آخری پیغام قرآن نازل ہوا، اور عرب ہی وہ علاقہ ہے جہاں پر آخری نبی پیدا ہوئے، اور یہی ان کا مثال ہے۔ عرب کو اگر خطائی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں 70% صحرا ہے، 10 سے 15% یہاں پر پہاڑی علاقہ ہے، اور چند علاقہ زرخیز ہے۔ عرب کو اگر جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو اس کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نما سینا، سینائی پیننسولا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحیرہ عرب ہے، شمال میں ملک شام ہے، اور اس کا ٹوٹل رقبہ 17 لاکھ مربع میل۔ عرب کو اگر جغرافیائی اور طبی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اندرونی طور پر مکمل صحرا سے گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بیرونی طاقت یہاں پہ حملہ آور نہیں ہوئی، اور یہاں کے لوگ زبان کے اعتبار سے اور اپنے خیالات کے حوالے سے آزاد رہے، اور یہاں پہ کسی قسم کی کسی قوم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ حالانکہ روم اور فارس جو اس وقت کی سپر پاور تھی، وہ اس کے بارڈرز پہ موجود، لیکن انہوں نے کبھی یہاں پر حملہ کرنے کا خیال ہی نہیں کیا۔ اگر وہ کرتے تو عرب میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکتے، لیکن ماحول کی سختی کی وجہ سے انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے یہاں کی زبان اور یہاں کے لوگ اپنے اعتبار سے مکمل خالص رہے، اور یہاں پہ کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ اور اگر عرب کو بیرونی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ اس وقت کے تمام معلوم بر اعظموں کے سینٹر میں موجود تھا۔ اس کا شمال مشرقی کونا افریقہ کا دروازہ، اور اس کا شمال مغربی کونا یورپ کا دروازہ، اور اس کا مغربی حصہ ایران کے تھرو وسط ایشیا، پاکستان، انڈیا اور سینٹرل ایشیا کی طرف راستہ۔ اس حوالے سے جغرافیائی طور پر بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان تمام جغرافیائی خصوصیات کی وجہ سے یہاں پر دو چیزوں کو پریزرو کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز لینگویج۔ لفظ عرب عربیوں کے مطابق آراب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لغت کے، اور عرب کے اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف کو اور اچھی زبان والا سمجھتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو اجمی یعنی کہ بری زبان، اور اسی لیے وہ اسی زبان میں شاعری کے مقابلے کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بہت اچھا گو سمجھتے تھے، اور اسی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے اس کی ترجمے کو، لیکن
اس کی لینگویج ہم پہ اس حد تک رکت طاری کر دیتی ہے کہ ہم مسحور ہو، اور اسی زبان کی پریزرویشن اسی خطے میں کی گئی۔ قرآن کوئی معمولی پیغام نہیں تھا، یہ خالق کا پیغام تھا اپنے مخلوق کے نام، اور اس میں تمام کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم یہ پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو۔ اس لیے اس ہستی کا چناؤ بھی بہت اہمیت رکھتا تھا جس پہ یہ نازل ہونا تھا، اور اس کی پلاننگ اللہ پاک کی ذات نے شروع سے ہی کر دی تھی۔ صادق اور امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب دنیاوی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغام آئے تھے وہ تختیوں یا ریٹن فارم میں آئے تھے، لیکن یہ پیغام وحی کے ذریعے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ صادق اس لیے کہ انہوں نے سچائی کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور امین اس لیے کہ انہوں نے ایز اٹ از اس میں کوئی رد و بدل کیے بغیر ہم تک پہنچایا۔ آج بھی ہم کوئی پیغام کسی دوسرے میں تک پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی بات اپنی ایڈ کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیغام امانت کی طرح ہم تک پہنچایا۔ اس لیے ان کا یہ لقب صادق و امین تھا کہ انہوں نے اس وحی کو، اس پیغام کو بالکل ایز اٹ از ہمارے تک پہنچایا، اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کی، اور نہ آج تک کوئی کر سکا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ پاک نے خود فرمائی۔ اس لیے جس ہستی پہ یہ نازل ہونا تھا وہ کوئی رینڈملی چوزن نہیں ہو سکتی تھی، اس کی بھی پلاننگ شروع سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور ان کی بلڈ لائن کو بھی یہیں پہ پریزرو کیا گیا اسی جغرافیہ کے حساب سے۔ جب 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو یہاں پہ تنہا چھوڑا، اور معجزات کی دھڑا دھڑ آمد شروع ہوئی، آب زمزم کا ہونا، پھر قبیلہ جرہم کا یہاں سے گزرنا اور پانی دیکھ کر یہاں پر آباد ہونا، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا یہاں پہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کا تعمیر کرنا، اس کے بعد قربانی کی وہ سب سے بڑی مثال جس کو آج 3000 سال بعد بھی ہم دہرا رہے ہیں، جس کی مثال آتی دنیا تک نہیں ملتی، جس میں ایک باپ نے اپنے بیٹے پر چھری چلا دی اور وہاں پہ بیٹے کی جگہ پہ بھیڑ یا مینڈا آ گئی۔ تو اس وقت سے اس بلڈ لائن کی پریزرویشن شروع ہو گئی، اور اس بلڈ لائن کی پریزرویشن کس طریقے سے کی گئی اس کی مثال اس حدیث سے ملتی ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی اور وہ بڑے ہو گئے، تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے، انہوں نے سوچا کہ میں اپنے ترکے کو دیکھ لوں، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ یہاں مکہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے خیمے میں نہیں تھے، ان کی بہو یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، تو ان کی بیوی نے بہت ہی ناشکری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہاں پہ بہت مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گئے تو انہوں نے اپنی بہو کو وصیت کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کریں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور وصیت سنی تو انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر انہوں نے قبیلہ جرہم کے سردار کے ساتھ بیٹی کے ساتھ اپنی دوسری شادی کی، اور پھر ایک دفعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں آنا ہوا تو انہوں نے پھر اپنی بہو سے حالات پوچھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ شکر ادا کیا کہ ہم بہت خوش ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے وصیت کی کہ میرے بیٹے کو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ مضبوط ہے، اس کو قائم رکھیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس شادی کو قائم رکھا جائے۔ تو انہی سے حضرت
اسماعیل علیہ السلام کے 10 بیٹے پیدا ہوئے اور یہ نسل آگے چلی. تو اس طریقے سے اللہ پاک کی ذات نے اس بلڈ لائن کی بہت احتیاط سے پریزرونگ کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پیور بلڈ لائن میں پیدا ہوئے. اور یہ حضور پاک بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں بہت عمدہ اور اعلیٰ نسب خاندان سے. یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پہ اس خطے کو اہمیت ملی اور یہاں پر ان تینوں چیزیں بیت اللہ شریف، اس پیغام قرآن پاک کی زبان عربی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلڈ لائن کو یہاں پہ پریزرو کیا گیا. ہماری یہ سیریز یہاں جاری رہے گی اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہاں پہ رہنے والے قبائل جو اس کے بعد حضرت اسماعیل کے آنے کے بعد یہاں پہ بنے اور یہاں کس طرح پھیلے ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیں گے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اس سیریز میں. جزاک اللہ خیر اور لازمی سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور کہیں کسی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.